اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس کون ہوگا، یہ بڑا ملین ڈالر کوسچن ہے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق بھی چلے گئے، جسٹس گل حسن اورنگزیب بھی چلے گئے، پیچھے رہ گئے جسٹس سرفراز ڈوگر، وہ ابھی تک موجود ہیں. تو اب کیا وہ چیف جسٹس بنیں گے، یہ بڑا سوال ہے. ریزرو سیٹس کا کیس کا فیصلہ اس کی نظر ثانی ہے، وہ ہانی ہے. 26ویں آئینی ترمیم، اب اس کو جو خطرات تھے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ اڑا نہ دے، اب تو فل کورٹ کی کوئی بات بھی نہیں کرے گا تو فل کورٹ بٹھا دو. وکلا کے جتھے آئیں گے، بڑا زبردست پتھراؤ ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا. وہ وکلا کی تحریک افتخار چودھری والی یاد آئے گی، اور ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ویسے نعرے لگیں گے. لیکن احتجاج تو ہوا، لیکن کچھ ایسا ٹھیک نہیں ہوا. خان صاحب نے تیسرا خط لکھنے کا ارادہ کر دیا. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں پہلے جو خط لکھے تھے نا، ہم اسے خط سمجھتے رہے، وہ یہی خط تمہاری نہیں غلطی تھی. وہ عوامی خط تھے. تو خان صاحب یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے، اور آپ بالنگ نہیں کرا رہے، اور وہ جو سامنے کھڑا ہے نا، وہ باؤنسر سے ڈر بھی نہیں رہا. ناظرین السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بھائی وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خبریں گرم گرم اور بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں. خان صاحب نے تیسرا خط لکھا نہیں ہے، لیکن خط لکھنے کا ارادہ باندھ لیا ہے. فارغ آدمی ہے، روز خط لکھیں، لیکن انہوں نے کہا اگلے ہفتے، یعنی کہ آج ہی لکھ لیں. مذاق بنایا ہوا آپ نے، روز لکھ دیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس خط کے اندر کیا ہوگا. پہلے دو خط لکھے کس سے، پہنچے کیوں نہیں، ڈاکیا کدھر رہ گیا، وہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے. دوسرا، آج سپریم کورٹ میں بڑی جناب تبدیلیاں ہوئی ہیں. اور تبدیلیاں کیا ہوئی ہیں جناب، نئے جج آ گئے ہیں. پہلے سارے کہہ رہے تھے فل کورٹ بلاؤ، فل کورٹ بلاؤ، اب کوئی آواز ہی نہیں آ رہی. تو کیا ہوا اجلاس میں، کون سے لوگ بنے، اور کیا کیا ان کے پروفائل ہیں، اور کون سے لوگ ناراض ہو گئے. تیسری بات یہ ہے، آج وکلا نے بھی احتجاج کیا ہے، اور وکلا نے اچھا خاصا احتجاج کیا. اس کے جواب میں پھر اچھا خاصا تعاون کا بھی مظاہرہ کیا. تو وہ احتجاج کیسا تھا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. وسیم بھائی صاحب، کس موضوع سے بات کو شروع کرنا میرا خیال ہے ہے؟ سب سے بڑی خبر سے شروع کرتے ہیں ہمارے صاحب. سب سے تیسرا بڑی خبر خط جو ہے نا، اس سے بڑی خبر اس سے نہیں اچھا، اس سے بڑی خبر ہے سپریم کورٹ میں جو ججز تعینات ہو گئے ہیں. یہ آپ سپریم کورٹ میں بانی 7 پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. زیادتی ادھر سے زیادہ ہوئی ہے. میں اچھا آپ کو بتاتا ہوں جو سپریم کورٹ میں ہوئی ہے. ہاں. سپریم کورٹ میں 7 نئے جج تعینات ہوئے ہیں. 6 جو ہے مستقل جج ہوئے ہیں، اور ایک کو عارضی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں. ان کو آرٹیکل 181 کے تحت ایک پروویژن ہوتی ہے جس میں صدر کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو 1 سال کے لیے سپریم کورٹ کا جج بنا سکتا ہے. تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بنا بھی سکتے ہیں تو ہٹا بھی سکتے ہیں. تو وہ 1 سال کے لیے سپریم کورٹ میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا. لیکن باقی 6 ججز کو ایلیویٹ کیا گیا باقی ہائی کورٹ سے. لاہور ہائی کورٹ سے کوئی ایلیویٹ نہیں، اس معاملے کو مؤخر کر دیا گیا. تو جو 6 ججز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق، جو کہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے. اچھا، بلوچستان سے مسٹر جسٹس محمد ہاشم خان تھے، بلوچستان ہائی کورٹ کے جج. پھر جی جسٹس محمد شفیع صدیقی ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے. جسٹس پنور صاحب ہیں، وہ بھی سندھ ہائی کورٹ کے ہیں. صلاح الدین پنور صاحب بڑی اچھی شہرت کے جج ہیں. اس کے علاوہ شکیل احمد صاحب ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں، جسٹس شکیل احمد. اور جسٹس عامر فاروق میں بتا چکا ہوں. جسٹس اشتیاق ابراہیم جو چیف جسٹس تھے پشاور کے، ان کو بھی بنا دیا گیا. تو یہ آیا ہے. اس سے دور رس اثرات ہیں. ایک تو نہ صرف یہ کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کا قضیہ جو ہے وہ اب فل کورٹ کے سامنے اگر پیش کیا جائے تو فل کورٹ تو وہ کورٹ ہی نہیں رہی، اب تو نئی فل کورٹ بن گئی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس کون ہوگا، یہ بڑا ملین ڈالر کوسچن ہے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق بھی چلے گئے، جسٹس گل حسن اورنگزیب بھی چلے گئے، پیچھے رہ گئے جسٹس سرفراز ڈوگر، وہ ابھی تک موجود ہیں. تو اب کیا وہ چیف جسٹس بنیں گے، یہ بڑا سوال ہے. پھر جو مکمل احتجاج رہا اس کے باوجود بھی یہ سارا کچھ ہو گیا. تو یہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے دور رس ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر فل کورٹ بنے گی تو نئے جج بھی آ چکے ہیں. تو سپریم کورٹ اب وہ سپریم کورٹ نہیں رہی، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ رہی. دیکھیں، آپ ہیں قانونی سے آدمی، قانونی بات کرتے ہیں. اس بات کو اگر دوسرے طریقے سے لوگوں کو سمجھانا ہو، ایک ہوتا ہے در انصاف اور ایک ہوتی ہے تحریک انصاف. دونوں گڈمڈ ہو گئے تھے. یعنی تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ در انصاف میں اعلیٰ مسندوں پر پہنچ گئے تھے، اور فیصلے بھی ظاہر ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے حق میں دینے تھے. اپنے لیڈر کو بچانا تھا. ان کے گھر والے بھی اپنے لیڈر کے بڑے فین تھے. تو
وہ جس نظام کے تحت ایک ہائبرڈ نظام تخلیق کیا گیا اس کی جڑیں بہت گہری پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ زہر آلود پودا تھا، اس کو نکالنے میں وقت لگا۔ مجھے یوں لگا کہ آج ہم نے سپریم کورٹ سے وہ سارا مسئلہ، وہ جو جڑیں تھیں اس نظام کی، ان کو تلف کر دیا ہے، اور اب ہم انصاف والوں سے انصاف کی اپیل کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے، ورنہ اس سے پہلے تو یاد رکھیے جاوید ہاشمی کی وہ تقریر جو 2014 میں انہوں نے کی تھی، پھر اس کے بعد ثاقب نثار، کوسا صاحب، گلزار صاحب، بندیال صاحب، یہ سارے ایک تسلسل سے آئے۔ پھر جو آئے یہ صرف یہ نہیں آئے، اس کے علاوہ جڑیں اپنی چھوڑ گئے، خود رو پودے وہ نظام چھوڑ گیا۔ تو آج مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ خود رو پودے اور ان کی جو ہے نا بڑھوتری، اس کی روک تھام کر دی گئی۔ اچھا، آنے والے دنوں میں کئی کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں وہ متاثر ہوں گے، مطلب تحریک انصاف کے لیے یہ بالکل سیٹ بیک ہے۔ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اپیل آنی ہے، جو ان کو 190 ملین کیس میں سزا ہوئی ہے، اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بدلی ہوئی ہے اب، مطلب اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو چیزیں آنی ہیں، جو ریزرو سیٹس کا کیس کا فیصلہ ہے اس کی نظر ثانی ہے، وہ آنی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم، اب اس کو جو خطرات تھے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ اڑا نہ دے، اب تو فل کورٹ کی کوئی بات بھی نہیں کرے گا تو فل کورٹ بٹھا دو، تو وہ بھی ایک خطرہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے یعنی اثرات جو ہے آنے والے دنوں میں آپ مسلسل دیکھتے جائیں گے۔ ایک اس پہ ہم نے سنا تھا کہ بھائی یہ جو تبدیلیاں ہیں اس کے اوپر وکلا کے جتھے آئیں گے، بڑا زبردست پتھراؤ ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، وہ وکلا کی تحریک افتخار چودھری والی یاد آئے گی، اور ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ویسے نعرے لگیں گے۔ لیکن احتجاج تو ہوا، لیکن کچھ ایسا ٹھیک نہیں ہوا۔ احتجاج تو ہوا لیکن اعتزاز نہیں ہوا۔ جو آپ کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو اعتزاز احسن صاحب تو نہیں تھے، تو اعتزاز صاحب نہیں تھے، علی احمد کور صاحب تھے جو وکلا تحریک کے روح رواں تھے، حامد خان صاحب تھے، لیکن یہ ہے کہ اتنا بڑا احتجاج نہیں ہو سکا۔ میں دیکھ رہا تھا علی احمد کور صاحب اور حامد خان صاحب سے انٹرویوز کر رہے تھے رپورٹرز، وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے لائرز کو ایک دن میں نہیں پہنچ سکتے تھے، لوگوں کو کال دی گئی۔ یہ اناؤنس تو کب کا کیا ہوا تھا؟ کوئی ایک دن میں تھوڑی اناؤنس پتہ نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا تو اتنے لوگ جب پہنچے تھے۔ احتجاج نہیں کرنا ہوتا تو مسئلے تو بنتے ہیں۔ ہاں، تو وہ آئے صحیح، بیٹھے بھی اور پھر چلے گئے۔ صحیح نہیں بیٹھے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے یار، سب سے بڑی بریکنگ خبر جس کے اوپر آج یوٹیوبروں نے دھمالیں ڈالنی ہے، ڈالروں کی پیش رفت ہونی ہے اس ملک میں، صنعت و حرفت میں بڑی ترقی ہونی ہے، وہ یہ ہے جو سب کا موضوع ہوگا۔ آپ پتہ نہیں ججوں کے موضوعات پر لے آئے یا اکانومی وغیرہ، اصل بکنے والا مسئلہ تو یہ ہے کہ خان صاحب نے تیسرا خط لکھنے کا ارادہ کر دیا۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں پہلے جو خط لکھے تھے نا ہم اسے خط سمجھتے رہے، یہی تو ہماری غلطی تھی، وہ عوامی خط تھے، کھلے ہوئے تھے۔ اور یہ بند ہوگا نہیں، یہ بھی کھلا ہوگا لیکن وہ وہاں پہ کوئی سنا دے گا تو خط ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ پرانے زمانے آپ سمجھے کوئی اس طرح خط لکھے گا، لفافہ بند کر کے لیٹر باکس میں ڈالے گا، پھر ایسا نہیں ہے، یہ کھلے خط ہیں، یعنی کوئی پڑھ دے گا، کوئی باتیں کر دے گا، وہی خط کنسیڈر کیا جائے۔ اور اچھا، پہلے خط آتا تھا اور پھر خبر بنتی تھی، اس دفعہ خبر پہلے آئی ہے، خط بعد میں بنے گا۔ تو گویا انہوں نے خان صاحب نے اب یہ بھی ایک تبدیلی نہیں کی ہے، کیونکہ ان کو دکھا کہ پچھلے 2 خط ہٹ ہوئے ہیں، تو اب نیا خط کیا جائے تاکہ 3-4 دن میڈیا میں اور اٹینشن ہو اور میڈیا میں بیانیہ بنے۔ تو یہ خطوں کا سلسلہ، اور دیکھیں اس میں میسیجنگ بھی بڑی اسٹریٹجی قسم کی جاتی ہے، اور جان کے جی سمجھایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں سروے کروا لیں کہ کتنے فیصد آرمی کی سپورٹ رہ گئی ہے، کتنا فیصد یہ کیا گیا۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس؟ جی بالکل اسی طرح ہے، یہ جان پوچھ کر ایک سچوشا کریٹ کر دیتے ہیں، نہ ان خطوں سے ریاست کو کوئی سروکار ہے، نہ اس کا کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے، بس خان صاحب میڈیا سپیس گین کر رہے ہیں، یہ ان کی کامیابی ہے۔ اور پھر یہ وہی والی سائیکی ہے نا، دیکھیے پہلا آپ نے درست لفظ استعمال کیا، پہلا خط ہٹ ہو گیا، دوسرا بھی ہٹ ہو گیا، تیسرا انہوں نے کہا میں لکھوں گا۔ آپ فارغ آدمی ہے، وہ خط ہی لکھے گا نا، تو انہوں نے کہا یہ وہی سائیکی ہے کہ آپ فاسٹ بالر ہیں، آپ نے ایک باؤنسر مارا پھر دوسرا باؤنسر مارا کہ بیٹسمین ڈر جائے گا۔ تو خان صاحب یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے اور آپ بالنگ نہیں کرا رہے، اور وہ جو سامنے کھڑا ہے نا وہ باؤنسر سے ڈر بھی نہیں رہا۔
وہ مان رہا ہے؟ نہیں وہ نہیں مان رہا وہ نہیں مان رہا. لیکن بہرحال یہ جو ہے نا مجھے یہ تکلیف دہ بات لگتی ہے جو علیمہ خان نے آج بات کی ہے کہ فوج کے وہ آج پول کرا لیں کہ فوج پر کتنا اعتماد ہے لوگوں کو. اچھا یہ جو ہے نا انسائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغاوت اور اس طرح کے لوگوں کو, جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ جونیئر افسران سارے ان کے ساتھ ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. فوج کا سسٹم ایسا ہے کہ بھائی وہ سارے کے سارے اپنے چیف کے ہیں. اور یہ ایک جرم بھی ہوتا ہے اگر فوج میں آپ بغاوت کو اکسائیں تو یہ تو قابل دست اندازی ایک قسم کا جرم بھی ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ چیز شہباز گل نے کی تھی نا, تو پھر اس کے بعد وہ ان کے ویژولز آئے تھے اور وہ اریسٹ بھی ہوئے تھے اور باقاعدہ اس کی وہ بناتے بھی ہیں. تو اس لیے یہ چیز ہمیشہ سوچنی چاہیے خط لکھنے سے بھی پہلے. میرے خیال میں اس پروگرام ختم کرنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.